عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غالب کی جو شاعری ہے اس شاعری پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے چند ایک خصوصیات کا ہم نے تفصیلی مطالعہ بھی کیا تھا، جس میں سب سے پہلے جو خوبی غالب کی شاعری میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے غالب کی فکر اور فلسفہ۔ غالب سے پہلے اردو شاعری میں کبھی فکر و فلسفے کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، تو یہ غالب کی خوبی ہے کہ انہوں نے شاعری میں فکر و فلسفے کو پیش کرنے کی شروعات کی۔ بھلے ہی غالب خود ایک فلسفی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو کوشش کی فلسفے کو پیش کرنے کی، اس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ غالب کی شاعری کی دوسری جو خوبی ہے وہ ہے تہذاری، جس میں ہم نے دیکھا کہ غالب کے شعر کو بار بار اگر پڑھا جاتا ہے تو اس کے جو معنی ہیں ہر بار کچھ مختلف نکل کر آتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اگر کسی شعر کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی ایک معنی نظر آئیں گے، دوسری مرتبہ میں دوسرے اور تیسری مرتبہ میں تیسرے۔ تو اس قسم کی تہذاری غالب کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ایسے بہت سے اشعار غالب کی شاعری میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ غالب کے کلام کی تیسری اور ایک اہم خوبی جس کی طرف سبھی لوگوں نے توجہ فرمائی ہے وہ ہے مشکل پسندی۔ غالب جن حالات اور جن پریشانیوں، جن مصیبتوں سے دوچار ہوئے، اس کی وجہ سے ان کی فطرت میں مشکل پسندی آ گئی تھی، اور اس کا اثر ہم کو غالب کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالب نے اس مشکل پسندی میں خاص طور پہ فارسی کے مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور ان پر اس بات کو لے کر کئی اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ مجھے نہ ستائش کی تمنا ہے، نہ صلے کی پرواہ ہے، میں صرف اور صرف اپنے دل کی بات پیش کرنے کے لیے یہ اشعار کہتا ہوں، اور اس میں کچھ معنی ہوں یا مطلب ہو نہ ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس طرح کا جواب غالب نے دیا ہے، لیکن غالب نے ایک وقت کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی لائی اور پھر ان مشکل الفاظ کا استعمال کم کیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی شاعری بعد کے دور کی آسان زبان میں ہے، آسان لفظوں میں ہے، اور ہر کوئی یہ قارئین آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی غالب کی شاعری کی جو خوبی ہے وہ ہے شوخی و ظرافت۔ اسی شوخی و ظرافت کی وجہ سے مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف بھی کہا تھا، اور غالب نے اس شوخی، ظرافت اور طنز سے اپنی شاعری کو بڑا دلچسپ اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ غالب نے صرف اپنی شاعری میں ہی نہیں بلکہ اپنے جو مکاتب انہوں نے لکھے ہیں، ان مکاتب میں بھی اپنے شوخی، ظرافت اور طنز کے جوہر دکھائے ہیں، اور اس ظرافت کا جو نشانہ بنے ہیں رقیب ہے، محبوب ہے، جنت، دوزخ، فرشتے، اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو بھی اس طنز و ظرافت میں نہیں چھوڑا ہے، اس پر بھی انہوں نے طنز کیا ہے۔ خود کو بھی وہ
اس طنز و تمسخر کا نشانہ بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غالب کے انداز میں ہمیں جو انانیت دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی ایک بہت ہی غالب کی شخصیت کو اجاگر کرنے والی ایک اہم چیز ہے۔ غالب بہت زیادہ انا پسند تھے اور انہوں نے اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے بڑے غزل گو شعراء یا اس دور کے بڑے جو شعراء تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں انہی کی طرح ایک بہت بڑا یا انہی سے افضل یا انہی سے بلند میں ایک شاعر ہوں، ایسا خود کہتے ہیں، اور جا بجا وہ خطوط میں بھی اس بات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ساتھ ہی شاعری میں بھی انہوں نے اس بات کو بہت جگہوں پر دہرایا بھی ہے۔ اس کے بعد کی غالب کی شاعری کی جو خوبی ہے وہ ہے تصویر کشی۔ غالب اس فن میں مہارت رکھتے تھے، وہ لفظوں سے ایسی تصویر بناتے تھے کہ مصور رنگوں سے ایسی مکمل اور جیتی جاگتی تصویر بنانے سے بھی قاصر رہتا تھا۔ لفظوں سے تصویر بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قارئین جب مطالعہ کریں تو ان کے ذہنوں میں ایک شکل، ایک تصویر، ایک صورت بن جائے، ایک منظر بن جائے، تو یہ شاعر کی بہت بڑی خوبی ہے اور اس میں غالب مہارت رکھتے تھے۔ غالب کی ایک اگر غزل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ غالب کی یہ جو تصویر کشی کی خوبی ہے وہ کتنی دلچسپ ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب میں تصویر بنانے کی جو صفت ہے لفظوں کے ذریعے وہ کتنی خوب تھی۔ ایک غزل ہے، ملاحظہ فرمائیں، جس سے ہم سمجھ سکیں گے کہ غالب کی غزل گوئی میں یا ہر شعر میں ایک زندہ تصویر ہے اور غزل ایک دلکش البم۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش خدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ دیکھیے یہاں پہ غالب کا جو انداز ہے تصویر کشی کا کھل کر سامنے آتا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اس غزل میں ہر شعر میں ایک نئی تصویر بنائی، جس کی وجہ سے یہ جو غزل ہے ایک البم دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ مختلف تصاویر ایک جگہ کر کے جس طرح سے البم میں رکھی جاتی ہیں اس طرح کی مختلف تصاویر ہمیں ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالب رنگوں کے ایسے شیدائی ہیں کہ استعاروں کے انتخاب میں بھی وہ رنگوں سے بہت کام لیتے ہیں، ایسی حصے پے کر تراشتے ہیں جنہیں رنگ و نور کا مجسمہ کہا جا سکتا ہے۔ گل، گلستان، آفتاب، لالا، خطرہ، خون ان کے پسندیدہ استعارے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب استعاروں کا بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ان استعاروں سے وہ کیا کرتے ہیں، حصی پیکر تراشتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک شعر ہے کہ گلشن کو تیری صحبت از بس کے خوش آئی ہے، گلشن کو تیری صحبت از بس کے خوش آئی ہے، ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے، دل تا جگر کے ساحل دریا خون ہے اب، اس رہ گزر میں جلوہ گل آگے گرد تھا۔ یہ غالب کی استعاروں کی فنی مہارت ہم کو اشعار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ موسیقیت کلام غالب کی اور ایک خوبی ہے یا خصوصیت ہے۔
غالب موسیقی سے محض دلچسپی ہی نہیں بلکہ اس میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ لفظوں کا وہ جس ہنرمندی سے انتخاب کرتے ہیں اور جس سلیقے سے انہیں ترتیب دیتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اس فن پر کیسا عبور حاصل تھا۔ غزلوں کو یا نظموں کو یا اشعار کو پڑھنے پر ہم کو جب ایک ترنم، ایک موسیقیت محسوس ہوتی ہے، تو یہ جو فن ہے بہت کم شعراء کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غالب نے کتنی ہنرمندی سے لفظوں کا انتخاب کیا ہے اور کس سلیقے سے اس کی ترتیب دی ہے۔ ان کی بیشتر غزلوں میں یہ خوبی موجود ہے۔ مانا جاتا ہے کہ غالب کے بیشتر غزلوں میں موسیقیت دیکھنے کو ملتی ہے، اور دلکش ترنم کے ساتھ بھی ان کی غزلوں کو گایا جا سکتا ہے۔ ایک نقاد نے راست طور پر غالب کے کلام پر اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ موضوع و مترنم الفاظ، ان کی مناسب ترتیب، بحر و قافیہ کا انتخاب، استعارہ و پیکر جیسے شعری وسائل ہی سے کسی شاعر کی عظمت کا تعین نہیں ہوتا۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ شاعر کے پاس ایسے تجربات کا ذخیرہ ہے کہ نہیں جو آفاقی بھی ہو اور قابل ذکر بھی۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تجربات شاعر کے احساس میں رچ بس کر فنی آداب کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھل گئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس سے بقائے دوام کی بشارت دی جا سکتی ہے، اور غالب ایسے ہی ایک شاعر ہے۔ نقاد نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ غالب کی عظمت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مان لیجئے آپ کے موضوع و مترنم الفاظ کا استعمال ہے، یا مناسب ترتیب ہے، بحر و قافیہ کا انتخاب صحیح ہے، استعارہ و پیکر ہیں، تمام جو شعری وسائل ہیں، ان شعری وسائل سے کسی شاعر کی عظمت کا ہم اعتراف نہیں کر سکتے۔ نقاد کا کہنا ہے کہ اس کے لیے شاعر کے پاس ایسے تجربات کا ذخیرہ ہونا چاہیے جو آفاقی بھی ہو، یعنی دنیا کے موجودہ ہو، اور تجربات جو پیش کیے جا رہے ہیں اس میں شاعر کا احساس بھی رچ بس جانا چاہیے، اور فنی آداب کی غالب میں ڈھل کر یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اور اگر ایسے کوئی شاعر ہے تو اسے بقائے دوام کی بشارت دی جا سکتی ہے، اور ایسی ہی شاعری غالب کی ہے، اس بات کا اس نقاد نے بھی اعتراف کیا ہے۔ تو اس طرح سے غالب کی شاعری میں، غالب کی کلام میں، غالب کی نثر میں بے شمار خوبیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شکریہ۔